بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں مگر روزہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ ایک ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزے کا دن ہو تو وہ بری باتیں اور شور و غوغا نہ کرے۔ اگر اسے کوئی گالی دے یا اس سے جھگڑا کرے تو وہ اسے یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ پہلا امام عادل ہے، دوسرا روزے دار جب وہ افطار کرے، اور تیسرا مظلوم جب وہ بد دعا کرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے رب، میں نے اسے دن میں کھانے پینے اور خواہشات سے روک کے رکھا، بس اس کے حق میں سفارش قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ آدھا صبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں کوئی نفل عبادت کرتا ہے تو اسے فرض کے برابر اجر ملتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان میں بحالت ایمان ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ، اس میں برکت ہے۔ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پکارا جائے گا، روزے دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا اس سے اور کوئی نہیں اندر جانے پائے گا، اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور پھر اس سے کوئی اندر نہ جا سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ گناہوں سے ڈھال ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی روزے دار کو افطار کرائے اسے بھی روزے دار کے برابر اجر ملے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے اجر میں کوئی کمی ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھجور مومن کی بہترین سحری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، ایسی دینی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور آگے شیئر کریں اور ڈھیروں نیکیاں کمائیں۔ جزاک اللہ۔